قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 6 سپارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وسیلے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو اشعار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، قرآن و احادیث کے مطابق اگر ہوں تو پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اشعار کو ظاہر ہے بطور دلیل تو ہم نہیں پڑھتے، وہ تو ذوق کے لیے پڑھے جاتے ہیں جو قرآن و احادیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اصل جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ تو قرآن سے ہیں، احادیث مبارکہ سے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال سے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن مجید یہ 6 سپارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آپ خود سوچیں اس بات کو، کسی عالم دین کو، مفتی کو آپ چھوڑیں، خود یہ قرآن مجید کی آیت کو آپ لے لیں، اس کی تفاسیر پڑھیں تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کا لفظ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو وسیلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وسیلہ اسی کو کہا جاتا ہے جو درمیان میں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے چیز درمیان میں ذریعہ ہوتی ہے، وسیلہ ہوتی ہے۔ آپ نے لاہور جانا ہے تو لاہور تک جانے کے لیے گاڑی درمیان میں وسیلہ ہے، حج کے لیے جانا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے، اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، تو سعودی عرب تک جانے کے لیے جہاز درمیان میں وسیلہ ہے، آپ نے چھت پر پہنچنا ہے، سیڑھی درمیان میں وسیلہ ہے، نبینے نے اگر سڑک کراس کرنی ہے تو سڑک کراس کرنے کے لیے کسی بینا شخص کی جو مدد ہے وہ درمیان میں وسیلہ ہے، ایسا ہی بات ہے نا۔ تو اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو کچھ چیزیں وسیلہ ہوتی ہیں نا۔ دیکھیں آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو لاہور اگر آپ نے جانا ہے تو رستے کا نہیں پتہ، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، چلو اب اپنی گاڑی ہے، رستے کا نہیں پتہ، کوئی سائن بورڈ بھی نہیں ہے، تو لاہور میں کسی ایک خاص مقام پر جانا ہے، تو آپ کیا خیال ہے کہ اسی سے رابطہ نہیں کریں گے کہ جس کو رستے کا پتہ ہے؟ آپ اس کو کہیں گے نا بھائی آپ کو تو رستے کا پتہ ہے تو آؤ ذرا میری رہنمائی فرماؤ۔ یہ عمرہ شریف کے لیے کتنے لوگ گروپ کی صورت میں جاتے ہیں، جی وہ بندہ پہلے گیا ہے، اس کے ساری جگہوں کا پتہ ہے، چلو ہمیں زیارتیں اچھے طریقے سے کروا دے گا، تو وہ بندہ درمیان میں وسیلہ نہیں، گاڑی وسیلہ ہے، وہ بندہ جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، ہمیں پتہ نہیں، وہ پہنچانے والا ہے، وہ بندہ درمیان میں وسیلہ ہے۔ تو یہاں پر تو وسیلے کو مان لیا، حقیقی طور پر شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں بیمار ہوں تو بھائی گھر بیٹھا ہوں، منظور ہوگا تو اللہ شفا دے دے گا، شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن یہ بھی تو حکم اللہ رسول کا ہی ہے نا کہ بھائی درمیان میں وسیلہ ڈاکٹر، حکیم، طبیب، کوئی حاذق کو تلاش کرو، دوائی لو، تو شفا تو پھر اللہ نے دینی ہے۔ کہتے نہیں لوگ فلاں کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، تو مطلب یہی ہے کہ وہ خلوص سے دوائی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے اللہ شفا دیتا ہے، تو دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو ہم نے لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، سعودی عرب جانا ہے، گاڑی کا وسیلہ ہے، جہاز کا وسیلہ ہے، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے درمیان میں بندوں کے وسیلوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو اولیاء کے وسیلے کی بھی ضرورت ہے، انبیاء کے وسیلے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ لاہور آپ اکیلے بھی جا سکتے ہیں، منزل مقصود تک پوچھ کے تو آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن ٹائم بہت لگے گا۔ آپ اس بندے سے رابطہ کرتے ہیں، بھائی اس کو رستے کا پتہ ہے، یہ ڈائریکٹ ادھر ہی لے کے جائے گا۔ اللہ کے اولیاء اور انبیاء کو وسیلہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ان کو رستے کا پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک کون سا راستہ نکلا جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں دور کون سا جا رہا ہے، کہیں رافضیت ہے، کہیں پر تفضیلیت ہے، کہیں پر خارجیت ہے، کہیں پر کوئی فرقہ، کہیں پر کوئی فرقہ، یہ سب کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں صحیح منزل مقصود تک پہنچ جاؤں تو پھر کسی صحیح بندے کے بھی تو پیچھے چلنا پڑے گا نا۔
اگر الیکٹریشین کا کام ہے بغیر استاد کے بندہ نہیں سیکھ سکتا، انگلش ہے بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتا، میتھ ہے انٹرنیٹ پہ لیکچر بھی موجود ہے لیکن پھر بھی سامنے استاد سکھانے والا نہ ہو تو نہیں بندہ سیکھ سکتا۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو کسی استاد کی ضرورت ہے نا، کسی عالم کی ضرورت ہے، کسی ولی کی ضرورت ہے، کسی نبی کی ضرورت ہے۔ قرآن اکیلے تو بندہ پڑھ لے گا لیکن قرآن نے خود کہا اسی کو پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو گمراہ تو وہی ہوں گے جو اپنی طرف سے طویلیں کرتے ہیں، اور کامیاب وہی ہوں گے جن کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، دل میں قرآن والے کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے، راہ راست کو تلاش کرنے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ادھر اسی روڈ پر ایک مسجد ہے، تو وہاں پر میں شان اولیاء پر بیان کر رہا تھا، تو وہاں پر میں نے یہ میاں صاحب کا شعر پڑھا، راہ دے ہر کوئی آکھے ہے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا، ایویں رل مر سے وچ راہ دے۔ تو ہمارے لوگ بھی پتہ نہیں کیا بدتمیزی کوئی انتہا ہوتی ہے، وہ بندہ درمیان میں سفید داری یا بول پڑا کہتا ہے جس کو رستہ ملا اس کو تو سرکار کی بارگاہ سے ملا ہے۔ تو میں کہا تسی بہتا جان دے ہو یا میاں صاحب بہتا جان دے نے؟ پھر میں نے مجمع میں نے کہا تم اب چونکہ مجمع میں بول رہے ہو تو میں بھی پھر مجمع میں نے کہا تم وضو کے فرائض پہلے بتاؤ کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی شرائط کتنی ہے، نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے، دعائے قنوت سناؤ اس کا ترجمہ بھی سناؤ، نماز سناؤ اس کا ترجمہ بھی سناؤ۔ اور بھئی جس کو اتنا پتہ نہیں ہے تو وہ میاں صاحب کے کلام کو چیلنج کرے گا کہ میاں صاحب نے غلط کہہ دی ہے۔ دیکھو نا، جس کو اپنا وضو سیدھا نہیں، قل ہو اللہ صحیح پڑھنی نہ آئے، سورۃ فاتحہ پڑھنی نہ آئے، تو وہ کہے جی میاں صاحب نے یہ غلط کہہ دیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ہم کہتے کب کہتے ہیں کہ سرکار کے بغیر بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو پہنچ نہیں سکتا، لیکن سرکار کی ذات تک پہنچنے کے لیے بھی تو کسی ولی کامل کی ضرورت ہے نا۔ ادھر ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وہ سلسلہ چلتا ہوا سرکار کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ یہ ولی ہمیں اللہ کے محبوب کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، اور آمینہ کے لال پھر اپنے غلام کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ میاں صاحب کا وہ کلام ہے جس پہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، سلطان باؤ کا وہ کلام ہے جس پہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو ایک وہ بندہ جو پینچر لگاتا ہے، گول گپے بیچتا ہے، جس کو خود شاید غسل کے طریقے کا صحیح پتہ نہیں، تو وہ کہے جی اتنے بڑے بندے نے جناب غلط بات کہہ دی، اللہ معافی دے۔ تو میں نے کہا اگر انہوں نے غلط کیا، تمہیں پھر ان سے زیادہ دین کا پتہ ہے نا، تو تم یہ چیزیں بتاؤ۔ پھر پورے مجمع کے سامنے اس کو ایک بات کا جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا اگر تمہیں اعتراض بھی ہے تو بیان کے بعد تم مجھ سے پوچھو، تقریر کے درمیان بولنے کا کیا طریقہ بنتا ہے؟ تو اس لیے حاضرین محترم، میاں صاحب نے صحیح کہا کہ جو اولیاء ہیں وہ درمیان میں وسیلہ ہے سرکار تک پہنچانے کا، اور سرکار پھر وسیلہ بنتے ہیں، وہ وسیلہ بنتے ہیں تو وہ پھر اپنے غلاموں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہماری پکڑ کرنے پر قادر ہے تو وہ سرکار کی زلفیں دیکھ کر ہمیں چھوڑنے پر بھی تو قدرت رکھتا ہے نا۔ اس لیے حاضرین محترم، یہ قرآن میں ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سنی تو ہوتا ہی وہ ہے الحمدللہ جو سب کو مانتا ہے، کوئی 4 کا دشمن، کوئی 5 کا دشمن، کوئی حضور کی ازواج کا دشمن، کوئی حضور کے والدین کو کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی کو نہیں مانتا، اور سنی وہ ہے جو مصطفیٰ کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے الحمدللہ۔ جتنے صحابہ کرام ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بلائی اور نیکی کا ارادہ کر لیا تو تمہیں کیا مسئلہ ہے مانتے ہوئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو اگر مانو تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنون کے مقام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ساری دنیا کے غوث، کتب، ابدال، کلندر، حافظ، قاری، عالم، نمازی سارے مل جائیں، وہ ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ولی کا اپنا مقام ہے، مفتی کا اپنا مقام ہے، حافظ، عالم ان کا بڑا مقام ہے، لیکن صحابہ کرام کے مقام تک تو نہیں نہ پہنچ سکتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور ناخن مبارک موجود تھے، تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ان بالوں کو
اور ان ناخنوں کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ منکر نکیر اگر پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو تو میں منکر نکیر کو جواب دوں گا آمینہ کے لال کے بال اور ناخن مبارک لے کر آیا۔ حالانکہ وہ تو جنتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ درمیان میں وسیلہ بنیں گے، میری مدد کریں گے، سرکار کے تبرکات ہیں، ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ وسیلے کے قائل تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ قرآن مجید ہے، اس کا پہلا سپارہ ہے۔ آپ اس کی اگر تفسیر پڑھیں تو ٹھیک ہے، میں نے تو بہت سی تفاسیر پڑھی ہیں، قرآن کے واضح طور پہ الفاظ ہیں، تورات کے اندر، زبور میں، انجیل میں، یہ ساری آسمانی کتابوں میں ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا۔ کتابیں ان کی ہیں، ذکر ہمارے نبی کا ہو رہا ہے، اس میں اس امت کا ذکر بھی موجود تھا۔ تورات میں تو اس امت کا ذکر بھی موجود تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو پڑھا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ ایسی امت جو آئے گی سب سے بعد میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی، تو یا اللہ اس کو میری امت بنا دے، اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا آپ کی امت نہیں بنانا، یہ تو مدینے کے تاجدار کی امت ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اگر اس عظمت اور شان والی امت کو میری امت نہیں بنانا تو پھر مجھ سے نبوت کو لے کر مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا فرمانا۔ اچھا، اس کے ضمن میں پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری نے بھی لکھا، اب جو کہے کہ پیر صاحب سے میرے پاس زیادہ علم ہے تو پھر وہ بات سے ثابت کرے نا کہ پیر صاحب نے جتنا کام کیا، قرآن کی تفسیر لکھی، سیرت کی کتابیں لکھی، جتنے ان کے مدارس ہیں، مصر سے وہ الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، تو اس بندے نے غلط لکھ دیا قرآن کی تفسیر۔ ایسے نہیں ہوتا۔ تو قرآن میں ہے کہ جو یہ اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انہوں نے تورات میں پڑھا تو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو قرآن کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قرآن پہ ذرا محبت کا اظہار فرمانا ہے نا آپ نے۔ یہود و نصارہ جب تورات میں حضور کی شانیں پڑھتے تھے، تورات کا وہ مقام جہاں پر ہمارے نبی کا ذکر موجود تھا، اس طرح تورات کو کھولتے تھے اور کھول کے وہ مقام نکالتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مولا یہ جو تیرا آخری رسول آنے والا گئے، یہ جو تیرا آخری نبی آنے والا گئے، ہم تورات میں یہ پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی شان والا گئے، بڑی عظمت والا گئے، بڑے مقام والا گئے، بڑی رفتوں والا گئے، مولا اس آخری رسول کا صدقہ، اس کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ جب وہ ہمارے نبی کے نام کا ذکر کا وسیلہ ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کافروں پر فتح بھی عطا فرماتا تھا، ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرما لیتا تھا۔ یہ قرآن ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ وہ تورات کا وہ مقام نکالتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ یہ دیکھ تیرا رسول آنے والا ہے، اس کا صدقہ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما، ہمیں یہ مشکل سے نجات عطا فرما۔ تو فرمایا کہ جب وہ دعا کرتے تھے اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ اب آپ کی اگر توجہ ہو تو میں جملہ کہنا چاہوں گا، سرکار آئے نہیں، توجہ ہے صاحب کی، سرکار تشریف ابھی ظاہری طور پہ نہیں لائے، تو سرکار کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی، اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ وہ سرکار کی آمد سے پہلے اگر وسیلہ جائز ہے تو مصطفیٰ کی آمد کے بعد اگر وسیلے سے دعا کی جائے تو پھر کیا حرج ہے تمہیں؟ پھر بھی تو اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہ تو قصہ کہانی کوئی شعر ہے ہی نہیں کہ جس کو کوئی چیلنج کر سکے، قرآن مجید ہے، آپ اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر یہ 89 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 ہے، پہلا سپارہ ہے۔
تو جب وہ آپ کی آمد سے پہلے دعائیں کرتے تھے اللہ قبول فرماتا تھا، تو سرکار کی آمد کے بعد دعائیں کرو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آؤ ذرا اسی طرح سماعت فرماؤ، یہ قرآن مجید کا 12واں سے 13واں سے پارہ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سارا قصہ یہ 12ویں اور 13ویں سے پارے میں موجود ہے۔ اس تفصیل میں نے نہیں جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب سوچا ہمارے جو باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا کنویں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا، کنویں میں پھینکا، کنویں سے پھر نکالا گیا، پھر ان کو بیچ دیا۔ جب بکتے ہوئے مصر میں پہنچے، یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ جب ان کے بھائیوں کو پتہ چل گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا سردار بنا دیا گئے۔ وہ وقت آ گیا کہ مصر کے سردار بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی نوازا، اپنے باپ کو بھی بوریاں دیں گندم کی بھر بھر کے۔ اب جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ غلط کیا۔ اب وہ سوچنے لگے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے تو کیا کریں۔ اب وہ ڈائریکٹ بھی تو توبہ کر سکتے تھے، دعا مانگ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی پکار کو سنتا گئے، سن کر عطا بھی فرماتا گئے، لیکن انہوں نے خود دعا نہیں کی۔ انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ قرآن یہ سورت یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 97 ہے، 97 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اپنے باپ سے کہا، قالوا یا ابا نستغفر لنا ترجمہ کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا بے شک ہم نے غلطی کی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ہماری غلطی معاف کروا دیجئے۔ ان کو بھی تو پتا تھا سنتا اللہ تعالیٰ گئے، لیکن اپنے باپ کو کیوں کہا؟ انہوں نے کہا ان کو پتا تھا ہمارا باپ جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا تو سب کی ہے پر مانتا کسی کسی کی ہے۔ سنتا تو وہ سب کی ہے پر مانتا کسی کسی کی ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں دعا کی، انہوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اللہ سے ہمارے گناہوں کی بخشش کروا دیجئے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈائریکٹ انہوں نے کیوں نہیں کی؟ سنتا تو ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اپنے باپ کو درمیان میں انہوں نے وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو اگر حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کریں، ان کے جو بیٹے ہیں اپنے باپ کو کہیں وسیلہ بنے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، تو پھر آمینہ کے لال کے کو وسیلہ بنا کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا؟ اسی لیے تو سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، سبحان اللہ، بے بسم اللہ اسم اللہ دا، اے بھی کہنا اے بارا نال شفاعت سرور عالم، نال شفاعت سرور عالم، چھٹ سی عالم اے سارا حدوں بے حد درود نبی تے جس دائڈ اے بسارا میں قربان ہونا توبہ
سن سارے بولے جی سر ایک بات بڑی خاص ہے ماشاءاللہ سارے آپ پڑھے لکھے دانا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اکثر لوگ قرآن سے بڑے ماشاءاللہ محبت کرنے والے بھی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں تو قل ہو اللہ سے ہی کام چلا لیتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر رکعت میں قل ہو اللہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر قل ہو اللہ تو چلے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن دوسرا بھی تو قرآن یاد کرنے کے لیے نا سورۃ کوثر ہے باقی صورتیں ہیں وہ بھی تو پڑھنی چاہیے وہ کس لیے آئی ہیں پڑھنی چاہیے لیکن چلو ایک بندے نے اگر قل ہو اللہ سے کام چلا لیا جتنے بیٹھے ہیں میرا خیال ہے سب کو سورۃ فاتحہ کل شریف تو یاد ہے تو قل ہو اللہ میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا اپنی توحید کا ایک ہونے کا اعلان فرمایا تو اللہ نے بھی ہمیں ڈائریکٹ تو کہا ہی نہیں میں ایک ہوں کیا فرمایا ہے قل ہو اللہ احد اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے قل اے حبیب آپ فرما دیجئے یہ بھی تو فرما سکتا تھا هو اللہ احد وہ ایک ہے لیکن فرمایا کہ میں رب ہو کر اور تمہارے ساتھ کلام مصطفیٰ کے بغیر نہیں کرتا تم مصطفیٰ کے بغیر میری بارگاہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو کسی کے پاس اس بات کا جواب ہے پورے قرآن مجید سے کوئی شخص مجھے اتحیات دکھائے پورے قرآن مجید میں اتحیات ہے پورے قرآن مجید میں مجھے رکوع کا طریقہ بتاؤ پورے قرآن مجید میں سجدے کا طریقہ بتاؤ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے رکوع میں جاؤ تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے سجدے میں جاؤ تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے کہاں لکھا ہے اور بھائی پتہ چلا قرآن میں ہے نماز قائم کرو نماز قائم کیسے کرنی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو پتہ چلا ہم تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے جب تک سرکار کا درمیان میں وسیلہ نہ ہو ہم تو رکوع نہیں کر سکتے جب تک حضور کو فالو نہ کرے ہم تو سجدہ ہی نہیں سجدے میں 7 اعضاء کا جسم پہ لگنا ضروری ہے کہاں ہے قرآن میں یہ تو حدیث میں ہے اور بھائی زکوٰۃ دو 100 میں سے 2.5 روپے دینی ہے پورے قرآن میں کہاں ہے 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دو حج کے ارکان فرائض قرآن میں کہاں ہے سحری افطاری کا وقت روزے کا کفارہ روز کن صورتوں میں قضا ہے کن صورتوں میں قضا کفارہ ہے یہ ساری تفصیل قرآن میں نہیں ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو فرمایا مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ اور تم تو ارکان اسلام پر عمل مصطفیٰ کی اطاعت کیے بغیر نہیں کر سکتے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مصطفیٰ کے وسیلے کا ہونا ضروری ہے اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں بیت جائیں گے دن زندگی کے ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا کیا کیا نہ پایا تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا سے ملا کیا نہیں ہے قل هو اللہ احد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی اتنی ہے گفتگو میرے اللہ کو تیری پسند قل هو اللہ احد اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے اسی طرح یہ قرآن مجید کا 5واں سپارہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ گناہ ہو جائے آپ سے گناہ سرزد ہو جائے کسی سے بھی گناہ سرزد ہو جائے اللہ فرما رہا ہے جب یہ لوگ
جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤ کا کاف کا مطلب ہے اے پیارے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں، وہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ اور پھر یہ ایسے ہو نہیں سکتا تم سرکار کی بارگاہ میں جاؤ سرکار دعا نہ کریں، اور فرمایا سرکار کی بارگاہ میں جاؤ گے مصطفیٰ بھی دعا فرمائیں گے، اور سرکار تو ہر کسی کو اپنی بارگاہ میں بلاتے نہیں ہیں، اور جس کو بلا لیتے ہیں اس پہ کرم بھی فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، وہاں آ کر بخشش طلب کریں، سرکار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ گے سرکار دعا فرمائیں گے، پھر فرمایا تم اللہ کو پاؤ گے وہ مہربان بھی ہے تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا بھی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سرکار کا روزہ مبارک وہ ہے جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، جھوم کے صدا لگائیں گے جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے تیرے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جاؤ کا، اب آپ خود بتائیں جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے وہاں سرکار کو پھر وسیلہ بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ یہ تو اللہ فرما رہا ہے جاؤ کا سرکار کی بارگاہ میں آؤ، بھئی معاف تو اللہ نے کرنے ہیں تو یہاں بھی بیٹھ کے دعا کر لو، یہاں توبہ کر لو، وہاں جانے کا کیوں حکم دیا؟ فرمایا معاف تو گناہ اللہ نے کرنے ہیں پر معاف کروانے تو مصطفیٰ نے ہے نا، معافی تو سرکار نے دلوانی ہے، اس لیے فرمایا کہ وہاں پر آ جاؤ۔ تو یہ قرآن میں ہے، فیض اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، توبہ وہی قبول فرماتا ہے، سارا کچھ وہی کرتا ہے۔ یہ بجلی 11,000 وولٹ کی آپ دیکھیں تاریں گزر رہی ہوتی ہیں تو کسی اس کو کہو نہیں بھائی ڈائریکٹ بلب لگا، کچھ سوچ نہیں لگانا، اس کو نیچے نہیں 450 وولٹ پہ نہیں لے کے آنا، 11,000 کے جو چل رہے ہیں اسی پہ لگاؤ۔ آپ خود بتائیں کہ پنکھا لگے گا، یہ کوئی اے سی لگے گا؟ نہیں نہ لگے گا۔ پتہ چلا درمیان میں وہ ٹرانسفارم کا وسیلہ ضروری ہے، وہاں سے پھر سوئچ لگیں گے، شو لگیں گے تو پھر کرنٹ ملے گی۔ اب فیض اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے، یہ سارے پوائنٹ اللہ نے رکھے ہیں، کوئی داتا صاحب کا پوائنٹ رکھ دیا، کوئی خواجہ صاحب کا پوائنٹ رکھ دیا، کوئی پیر میر علی شاہ صاحب کا پوائنٹ رکھ دیا، کوئی پیر سید جواد علی شاہ صاحب کا رکھ دیا، کوئی سلطان بہو کا رکھ دیا۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فیض مصطفیٰ کو ملتا ہے، وہاں سے اولیاء تک تقسیم ہوتا ہے، دیتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے پر ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرما رکھے ہیں نا۔ قرآن مجید کا یہ پہلا سپارہ ہے، یہ دیکھیں قرآن کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، ابھی دیکھو میں 5ویں یا 6ٹھی آیت قرآن مجید سے وسیلے کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے تو توبہ قبول نہ ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 37 نمبر آیت، بولیے سورۃ بقرہ کی کون سی آیت ہے؟ 37 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا جب حضرت آدم علیہ
السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا گیا پھر آدم علیہ السلام کے رب نے ان کو چند کلمات سکھا دیے، وہ کلمات جب ادا کیے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ تفاسیر اٹھا کر دیکھو، وہ کلمات یہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تھا میں نے اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھا تھا، ہر طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے قرآن سن کے جس کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی ہے سارے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے چند کلمات سکھا دیے، وہ کلمات کیا تھے؟ انہوں نے جب اللہ کا نام دیکھا، حضور کا نام دیکھا تو حضور کے نام کا وسیلہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب میں بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا، آپ بھی ان کے بیٹے، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو جب ہمارا باپ اپنی توبہ کو حضور کے وسیلے سے قبول کروا رہے ہیں، آج اولاد کو وسیلہ ڈالتے ہوئے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو باپ کی توبہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ تو جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ حضور کے بارے میں تم ان کا نام لے رہے ہو تو کیسے پتا چلا؟ عرض کی مولا تو نے ابھی ظاہری طور پہ پیدا تو نہیں کیا، لیکن جب تو نے مجھے بنایا تھا، مجھ میرے جسم میں روح کو پھونکا، میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں نے اپنی آنکھوں کو جدھر جدھر بھی گھمایا یا مجھے خدا کا نام نظر آیا یا محمد مصطفیٰ کا نام نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام تو نے سچ کہا ہے، اگر اس ذات کے نام کا تو وسیلہ نہ بناتا تو تیری پہلے بھی توبہ قبول نہیں ہوئی تو اب بھی نہیں ہونی تھی۔ تو نے نام مصطفیٰ کا وسیلہ ڈالا تو تیری توبہ قبول ہوئی۔ اور فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر اس ذات کو بنانا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین بھی نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ جن و انس، یہ بحر و بر۔ فرمایا کہ اگر اس ذات کو بنانا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ فرماتا۔ یہ دیکھو ان کے وسیلے سے توبہ قبول ہو رہی ہے، تو پتہ چلا قرآن سے تو اب وسیلہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کو سنا دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی، یہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اوجھل کر دیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے روئے، رو رو کے آپ کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دیر کے لیے نابینا ہو گئے، اتنے روئے ان کے فراق میں، ان کی جدائی میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ میرے جو باپ ہیں وہ تو نابینا ہو گئے ہیں رو رو کر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ جو میری قمیض ہے یہ قمیض جا کر میرے باپ کی آنکھوں پہ لگاؤ، اس قمیض کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بینائی عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو وہ جب قمیض لگائی جا کر تو ان کی بینائی درست ہو گئی۔ اب بینائی عطا تو اللہ نے فرمائی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی بولو قمیض درمیان میں وسیلہ بنی ہے کہ نہیں بنی؟ تو اگر ان کے وسیلے سے اللہ بینائی عطا فرما دیتا ہے تو پھر مصطفیٰ کے وسیلے سے بھی تو اللہ تعالیٰ بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ یہ حوالہ جات بہت زیادہ ہیں، یہ قرآن مجید جزاک اللہ، یہ حوالہ جات میرے پاس بہت زیادہ ہیں، یقین جانے۔ یہ ابن ماجہ کا بھی ایک میں آپ کے لیے حوالہ لے کر آیا ہوں، یہ ابن ماجہ ہے، یہ دیکھیں اس کی پہلی جلد ہے، اور اس کا جو باب ہے وہ باب چل رہا ہے پیچھے نماز حاجت کا، اس میں یہ حدیث ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ نبینا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر تم کہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کر لو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ انہوں نے چونکہ حضور نے آپشن دی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے کرو تم 2 رکعت نفل ادا کرو، اچھے طریقے سے پہلے وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر آگے دعا کیا ہے یہ جس کو شک ہو جمعے کے بعد یہ پڑھ لے، اور صحیح حدیث ہے۔ پھر حضور نے یہ دعا سکھائی، حضور نے فرمایا پھر یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمتی صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو 2 نفل پڑھ کے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، مصطفیٰ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ یہ تو ویسے سبحان اللہ بندی سی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، تو وسیلے سے دعا کرو گے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ حضور خود اپنا وسیلہ بتا رہے ہیں، میرے وسیلے سے دعا کرو۔ حضور کو بھی پتا تھا دے گا تو اللہ تعالیٰ، پر میرے وسیلے سے دعا کرو گے پھر تو ہو ہی نہیں سکتا دعا قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ او بنائی کیا، حضور کے وسیلے سے تو دعا کرو تو اللہ مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ حضور غوث پاک نے مردے زندہ کی۔ اسی طرح یہ ترمذی شریف ابواب المناقب میں یہ دیکھو روایت موجود ہے، اس کی 2 جلد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، فرمایا جب تم مؤذن سے اذان سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی وہی کہو۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا نا، اور صبح جو الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کہا جائے گا صدقت و بررت و بالحق نطقت، باقی تو اذان کا جواب اسی طرح ہوگا۔ فرمایا اسی طرح کہو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، اور آگے فرمایا کہ پھر میرے وسیلے سے دعا کرو۔ جو مؤذن کہتا ہے وہ کہو، پھر درود شریف پڑھو، پھر میرے وسیلے سے دعا کرو۔ آگے فرمایا ومن سأل لی الوسیلۃ ومن سأل لی الوسیلۃ، حدیث میں الفاظ ہیں حلت علیہ الشفاعہ، فرمایا کہ جو میرے وسیلے سے دعا کرے گا میں قیامت کے دن اس اپنے غلام کی ضرور شفاعت فرماؤں گا۔ یہ ترمذی شریف۔ آخری ایک روایت میں نے ضرور آپ کو سنانی ہے، ابھی 1.5 منٹ ہے۔ کہا سالی پڑ گئی، بہت لوگ پریشان ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ نماز استسقاء پڑھتے، دعا کرتے اللہ کی بارگاہ، لیکن سرکار جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پانی پینا ہے، جانوروں نے پانی پینا ہے، تو بارش ہی نہیں رہی، آپ دعا فرمائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے دعا فرمائی تو ابھی اپنے ہاتھ مبارک چہرے پہ نہیں پھیرے تھے کہ فوراً آسمان سے بارش کا نزول ہو گیا۔ آئے ہم دھوپ میں تھے، جب واپس گئے تو بارش ہو رہی تھی۔ جمعہ بارش، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ آ گیا۔ سارے بولے نا محبت سے سبحان۔ کسی نے دعا نہیں کی، ان کو پتا تھا بارش شروع مصطفیٰ نے کروائی ہے، بند بھی تو سرکار ہی کروائی۔ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، پھر وہی شخص کھڑا ہوا یا کوئی اور، عرض کیا حضور پہلے ہم اس طرح پریشان تھے، اب اس طرح پریشان ہو گئے، اب بارش بند کرنے کی دعا کریں، اب تو لوگوں کے مکانات بہنے کے قریب آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو فوراً بارش بند ہو گئی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں دعا کروانے کے لیے، یہ بارش کے لیے انہوں نے دعا نہیں کی، نماز استسقاء نہیں پڑھی، حضور کو وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ حضور کو وسیلہ بنایا، حضور نے دعا فرمائی تو فوراً اللہ نے بارش بھی نازل فرما دی، بند بھی ہوئی ہے تو وہ بھی حضور کی دعا سے بند ہوئی ہے۔ اس لیے حاضرین محترم خلاصہ یہ ہے کہ دیتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، ولی کے پاس جاؤ، نبی کے پاس جاؤ، دیتا اللہ ہے، لیکن ان کی اگر ریفرنس سے، ان کے وسیلے سے دعا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ